والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قل ان کان لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے قباحتوں کو بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، یہاں تک افہام و تفہیم کے تبلیغ اور نصیحت کے تمام ذرائع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیے۔ سمجھانے کا جو طریقے تھے تمام بیان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ سے کچھ شکوے ذکر کر دیے۔ دیکھو، ایک طرف اللہ نے تمہارے ساتھ یہ احسانات کیے ہیں اور اس کے مقابلے میں تمہارے یہ شرارتیں ہیں۔ اللہ نے نبی مبعوث فرمایا، اللہ نے کتابیں دیں، تم نے اس کے مقابلے میں مسئلہ توحید کو چھوڑ کر بچڑے کا عبادت شروع کی۔ اللہ نے تم سے وعدہ لیا لیکن تم نے اس عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی۔ اور ان شکووں کے بعد اب یہاں سے مباہلے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کا منکرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر یہود کو مباہلے کا دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ میرے نبی، آپ ان کو کہہ دیجئے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت صرف ہمارے لیے ہیں اور جنت صرف ہمارے لیے ہیں تو پھر موت کے تمنا کر لیں تاکہ دنیا کے تکلیف سے بچ جاؤ گے اور جنت کی نعمتیں تمہیں مل جائیں۔ اچھی جگہ جانے کا خواہش تو ہر آدمی کے دل میں ہوتا ہے۔ جب انسان کو پتہ ہو کہ مرنے کے بعد مجھے جنت میں جانا ہے تو وہ تو اس کے تمنا کرے گا نا موت کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی یہ تمنا نہیں کریں گے۔ تمنا ایک معنی تو یہ، دوسرا معنی یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت صرف ہمارے لیے ہے تو پھر فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم حق پہ ہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اطلبوا الموت لحق الفریقین، ان دو جماعتوں میں سے جو حقدار ہے، جو حق پہ ہے، اس کے لیے موت کے دعا مانگے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ کبھی نہیں مانگیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، مرنے کے بعد ہمیں جہنم میں جانا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ مباہلہ ہمیشہ قطعیات میں ہوتا ہے، ظنیات میں مباہلہ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں بات آئی؟ قل کہہ دیجئے لہم ان کو ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر تمہارے لیے ہو آخرت کا گھر یعنی جنت۔ انہوں نے یہ کہا نا ہم اللہ کے محبوب ہیں واحبہ ہو، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ،
ہم جہنم میں نہیں جائیں گے مگر محدود دن کے لیے. لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا. تو یہ دعویٰ یہ کر رہے تھے مختلف اوقات میں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ خالص یہ تمہارے لیے ہیں، خالصتاً کا معنی ہے خاصتاً، یعنی یہ صرف تمہارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، مرنے کے بعد زندگی، اور بلکہ جنت من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، کما زعمتم، جیسے تمہارا خیال ہے، فتمنوا الموت، پھر موت کا تمنا کریں. فتمنوا الموت، اس کے دو معنی ہو گئے. ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر آخرت تمہارے لیے ہے تو پھر موت طلب کریں تاکہ دنیا کی سختیوں سے بچ کے جنت والے بن جاؤ گے. تو اچھی جگہ جانے کو ہر آدمی پسند کرتا ہے. یا یہ ہے کہ فتمنوا الموت، جو تم میں سے حق ہے اس کے لیے دونوں فریق میدان میں نکل کے موت کا اس کے لیے تمنا کر لیں کہ جو حق پہ ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے پہ ہیں. تعلق بتمنی ہے الشرطان علی ان الاول قید فی الثانی. مفسر علیہ الرحمہ یہ فرمانا چاہتے ہیں تمنی کے ساتھ، تعلق بتمنی ہے الشرطان، تمنی کے ساتھ دو شرطوں کو معلق کیا گیا. دو شرطوں کو، بات سمجھ میں آئے نا؟ تو اللہ تبارک اب پھر مفسر فرما رہے ہیں کہ علی ان الاول قید فی الثانی، یہ یاد رکھیں. تو پھر شرط جواب چاہتا ہے، جواب شرط چاہیے، اور جواب شرط یہاں پہ ایک ہے. مفسر کہہ رہا ہے کہ پہلا جو ہے یہ دوسرے کے لیے تتمی کے طور پر ہے، کوئی مستقل شرط نہیں ہے. تو اس لیے جواب شرط صرف ایک ہی ہوگا. جو دوسرے کے لیے ہیں وہ پہلے کے لیے بھی ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور کیونکہ پہلا جو معنی پہلے کے اندر ہے اور اسی کے ذریعے سے تکمیل پھر دوسرے کے ذریعے سے ہو رہا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ اور اس کا مطلب یہ ہوا جب دو شرط جمع ہو جائیں اور بیچ میں ایک جواب شرط آ جائیں، اور شرط دو ہے اور جواب شرط ایک ہو بیچ میں آ جائیں، تو پہلا جو ہے یہ قید ہوتا ہے دوسرے کے لیے، یعنی پہلے دوسرے کے لیے بطور تتمہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جواب شرط جو ہے یہ دوسرے کے لیے ہو جائے گا. یہ جواب شرط کس کا ہوگا؟ دوسرے کے لیے، اور پہلا مستقلاً نہیں ہے. سمجھ میں بات آئی؟ تو پھر اس صورت میں آیت کا مفہوم اس طرح ہوگا ان کنتم صادقین فی زعمکم ان الدار الاخرہ لکم خاصۃ فتمنوا الموت. اگر تم سچے ہو اپنے گمان میں کہ آخرت کا گھر خاص تمہارے لیے ہے تو فتمنوا الموت، پھر کیا کرو؟ موت کا تمنا کرو. ایک قول یہ ہے کہ نہیں، جواب جو ہے یہ جواب شرط یہ پہلے کے لیے ہے، اور دوسرے کے لیے جواب شرط جو ہے وہ محذوف ہے، اور اس حذف پر قرینہ پہلے کے جواب شرط ہے. پہلے کے لیے جو جواب شرط ہے وہ دوسرے کے لیے کیا ہے کہ جواب شرط پر دلالت کر رہا ہے. دو احتمال ہو گئے. سمجھ میں بات آئی؟ مصنف نے صرف ایک کو ذکر کیا. اے ان صدقتم فی زعمکم، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ انہا لکم، یہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، ومن کانت لہو یؤثرھا، جس کے لیے یہ آخرت ہو تو وہ اس کو پسند کر لیتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تو پھر تم بھی پسند کر لو نا اس کو. والموصل الیہا الموت، تو اس تک پہنچانے والا جو ہے کیا ہے؟ موت ہے. فتمنوا، پھر اس موت کا تمنا کر لیں تاکہ تم مر کے جنت میں پہنچ جاؤ گے.
اللہ جواب میں فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، ابداً ہمیشہ، بما قدمت ایدیہم، اس لیے آگے کیا ہے ان کے ہاتھ نے، اس کے بنیاد پر، بما بسبب ما، باسببیہ ہے، ان کے گناہ کی وجہ سے، بما قدمت ایدیہم، گناہ کا نسبت کس کی طرف کر دیا؟ ہاتھ کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے زیادہ تر گناہ سرزد ہوتے ہیں، زیادہ تر افعال صادر ہوتے ہیں ہاتھ سے، لیکن مراد اس سے تمام جسموں کے اعمال ہے، چاہے کسی بھی عضو سے کوئی گناہ سرزد ہو، اس سے مراد ہے۔ ہاں، بما قدمت ایدیہم، بما قدمت انفسہم کے معنی میں ہوگا جو انہوں نے کیا ہے۔ آگے کیا انہوں نے من کفرہم بالنبی، نبی کے کفر، المستلزم لکذبہم، بات سمجھ میں آئی نا؟ اللہ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ کبھی یہ تمنا نہیں کریں گے، ان کے اس دعوے کا تردید، کذب دعویٰ۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے ظالموں کو، ظالم سے مراد یہاں کافر ہیں، کیونکہ سب سے بڑا ظالم تو کافر ہوتا ہے جو اللہ کے حق میں کوتاہی کرتا ہے۔ ظلم معنی کمی کرنے کے، ظلم معنی بڑھانے کے، دونوں معنی آتا ہے۔ وَيُجَازِهِمْ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، ضرور آپ پائیں گے، لام قسمیہ ہے، احرص الناس علی حیات، سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے، وَأَحْرَصَ مِنَ الَّذِينَ، زیادہ حارث ہوں گے ان لوگوں میں سے جو اشرکوا مشرک ہیں۔ یود احدہم لو یعمر، یہ پسند کریں گے ان میں سے ایک، لو یعمر الف سنہ، اگر ان کو عمر مل جاتا 1000 سال، وما ہوا بمزحزحہ، لیکن یہ یاد رکھیں یہ عمر ان کو بچانے والا نہیں ہے عذاب سے، ان یعمر، جو ان کو عمر دیا جائے، واللہ بصیر بما تعملون یا بما یعملون، سمجھ میں بات آئی؟ اب ان کے کذب دعوے کا وضاحت ہے، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے لیے جنت ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اللہ نے پہلے فرمایا اگر جنت تمہارے لیے ہے تو پھر موت کے تمنا کریں، موت کے تمنا کریں، جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ تمنا تو کیا، بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں لمبی عمر مل جائیں، 1000 سال ہمیں مہلت مل جائیں اور زندگی مل جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، بہتر آدمی وہ ہے عمر بڑھنے کے ساتھ اس کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، برا آدمی وہ ہے عمر بڑھنے کے ساتھ گناہوں میں اضافہ کر لیتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، آپ ضرور پائیں گے، لام قسمیہ ہیں، احرص الناس علی حیات، سب سے زیادہ حریص زندگی پر، یہ زیادہ حریص ہوں گے من الذین اشرکوا، مشرکوں سے بھی۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، ہم ضمیر ان یہودیوں کی طرف ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں یہودی یہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہے زندگی پر۔ کیوں؟ اس لیے مشرکین مکہ بعض بعد الموت کے قائل نہیں تھے، کیا تھے؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ بس زندگی یہی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی تو پھر موت سے زیادہ نہیں ڈرتا، زیادہ نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن یہودی تو یہ جانتے تھے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم باطل پر ہیں۔ تو اب ایسے صورت میں ایک آدمی یہ بھی سمجھ رہا ہو کہ میں باطل پہ ہوں، اور وہ تمنا موت کا کیسے کرے گا؟
وہ تو اور سوچے گا کہ کاش اور بھی مجھے زندگی ملے، کیونکہ جو خوشی ہے تو یہی پہ ہے، آگے تو میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ تو مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا الْمُنكِرِينَ لِلْبَعْثِ عَلَيْهَا، جو منکرین ہیں قیامت کے، لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ مَصِيرَهُمْ إِلَى النَّارِ، کیونکہ یہودی احرص کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دون المشرکین، مشرکین کو یہ پتہ نہیں ہے، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، ان کو کیا خوف ہے، کیا ڈر ہے۔ لِإِنْكَارِهِمْ لَهُ، اس لیے کہ وہ بعث بعد الموت کے قائل نہیں ہیں۔ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ یود احدہم، پسند کرتے ہیں ان میں سے ایک، لو یعمر، ان کو عمر دیا جائے، الف سنۃ، 1000 سال۔ لو مصدریہ ہے، بمعنی ان کے، جب فعل میں داخل ہوتا ہے ان تو وہ تعویل مصدر کر دیتا ہے۔ ہاں، وہی بصلتھا، یہ اپنے صلے کے ساتھ مل کے، فی تعویل مصدر ہے، مفعول یود، اور پھر یہ تعویل مصدر کا ہوگا، اور مفعول یود کے وما ہوا بمزحزحہ، نہیں ہے یہ احدہم ان میں سے ایک، بمزحزحہ بچنے والا، مبعد، یا وما ہوا نہیں ہے یہ احدہم بمزحزحہ من العذاب، دور ہونے والا عذاب سے۔ ان یعمر، کن کو عمر دیا جائیں، یہ ان یعمر یہ مزحزحہ کے فاعل ہے، اے تعمیری، بات سمجھ میں نا، اس کا یہ عمر دینا، یہ اس کو نہیں بچا سکتا، اس کو اگر 1000 سال بھی ان کو عمر دیا جائے تو پھر بھی یہ نہیں بچ پائے گا۔ واللہ بصیر بما تعملون، بالیاء والتاء فیجازیہم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ دیکھیں، ماقبل آیت میں مباہلے کا ذکر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تمنوا لماتوا، اگر یہ تمنا کر لیتے تو لماتوا، مر جاتے ہیں، اور ان کو جہنم کا ان کا ٹھکانہ ان کو نظر آتا، لیکن انہوں نے کبھی تمنا نہیں کی، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْا، اور سبب بھی بتا دیے اس لیے کہ ان کے بد اعمالی اور بد کرداری ہے۔ اچھا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے افہام و تفہیم کے، واضح و نصیحت کے تمام ذرائع کو اپنایا، اس کے بعد پھر ان کے لیے کچھ شکوہ ذکر کر دی، کچھ شکوہ، تو مباہلے کا ذکر بھی ہوا۔ اب یہودیوں کے کچھ شبہات کا جوابات ذکر کر رہے ہیں، خاص طور پر یہاں 3 شبہات کا اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر جواب ذکر فرما رہے ہیں۔ کتنے شبہات کے؟ 3 کے۔ کیوں؟ اگر کسی کے سامنے اپنے مدعا کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں، دلائل کے ساتھ بیان کریں، تمام ذرائع کے ساتھ بیان کریں، لیکن اس کے نقطہ نظر کو نہ سنیں، ان کے شبہات کو دور نہ کریں، تو پھر بھی بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس لیے یہاں سے اللہ ان شبہات کا جواب ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا شبہ یہ، انہوں نے یہ پوچھا کہ تمہارے اوپر وحی کون لاتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، جسے یہاں مفسر ذکر کر رہا ہے کہ وحی جبرائیل لاتا ہے، جو تمام انبیاؤں کے لیے وحی لانے والے جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو یہودیوں نے کہا بھائی یہی تو مسئلہ ہے، اگر میکائیل لاتا کوئی اور لاتا ہم مان لیتے ہیں، جبرائیل سے تو ہمارا پرانا دشمنی ہے۔ کیا ہے؟ پرانا دشمنی ہے، ہمارے اوپر مختلف صورتوں مختلف اوقات میں عذاب نازل کیے۔ دوسرا یہ ہے کہ بیت المقدس پر
جب بخت نصر مجوسی بادشاہ نے حملہ کر دی تو اس وقت جبرائیل نے بھی ساتھ دیا. کیا دیا؟ تو اس لیے وہ ہمارا دشمن ہے، ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك. ہاں، اللہ نے بتا دیا ہے جو جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، یاد رکھیں. وہ تو اللہ کا پیغام رساں ہے، اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کے بات نبی تک پہنچاتے ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ اس کے ساتھ اگر کوئی دشمنی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. دوسرا شبہ یہ ہے کہ آپ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، جبکہ سلیمان نے دنیا پر حکمرانی کی جادو کے بلبوتے پر، اور وہ جادوگر تھے الیاذ باللہ. تم اس کو نبی کہتے ہو. سمجھ میں بات آئی؟ اللہ نے اس کے بھی تفصیلی جواب دی. تیسرا یہ ہے کہ غیر اللہ کے مدد کو آپ کہتے ہو کہ جائز نہیں ہے. اللہ نے تو جادو سکھانے کے لیے 2 فرشتے بھیجے، ہاروت و ماروت، اور جادو میں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے. تو آپ کہتے ہو نہیں، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، یہ ناجائز ہے. تو اللہ نے اس کی بھی تفصیلی جواب ذکر فرما دی. یہ 3 شبہات کا خاص طور پر یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ دیکھیں، وسال ابن سوریہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او عمر اما یاتی بالوحی من الملائکہ. ابن سوریہ یہ یہود کے بڑے علماء میں سے تھے. اس کا نام عبداللہ ہے. فتح کے رہنے والے تھے. اس نے ایک دفعہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا حضرت فاروق اعظم سے پوچھا، امن یاتی بالوحی من الملائکہ، وحی کون لاتا ہے فرشتوں میں سے؟ فقال جبرائیل. حضور نے یا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ جبرائیل نے. فقال هو عدونا، کہنے لگے وہ تو ہمارا دشمن ہے. یاتی بالعذاب، اس لیے کہ وہ ہمیشہ عذاب لاتا ہے. ولو کان میکائیل لآمنا، اگر میکائیل وحی لاتا تو ہم ایمان لاتے ہیں. لأنہ یاتی بالحزب والسلم، اس لیے کہ وہ ہمیشہ فراخی لاتا ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟ اور حزب کہتے ہیں فراخی کو، بارشیں برسیں اور فریوانی ہو. بات سمجھ میں آئے نا؟ تو اسی طرح صلح کے لیے یہی آتا ہے. تو اس لیے ہم نہیں مانتے. یہاں پہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ذکر کیا گیا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینے سے باہر جاتے تھے اپنے ایک زمین کے سلسلے میں. تو راستے میں یہودیوں کا ایک عبادت خانہ تھا. جب وہاں گزرتے تو یہودی حضرت فاروق اعظم سے کہتے تھے کہ لقد احببناک، ہمیں آپ سے محبت ہے، بیٹھ جائیں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. تو کبھی کبھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ واللہ ما احبکم، تم تو یہ کہتے ہو نا، لیکن میرے محبت نہیں آپ لوگوں کے ساتھ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے. اور مقصود یہ ہوتا تھا کہ ان سے کوئی خبر نکالنا حضور کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق، تورات میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ بحث بھی چلتے تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن ابن سوریہ نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ وحی کون لاتا ہے؟ میں جبرائیل لاتا ہے. میں بس یہی تو مسئلہ ہے، رکاوٹ تو یہی ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ نے آیت نازل فرما دی. قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل،
یہ تو اجمالی جواب. جو جبرائیل کا دشمن ہو، من کان عدوا لجبریل، جواب شرط محذوف ہے من کے، فلیمت غیظا، وہ اپنے غصے پہ مر جائیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس لیے کہ قرآن کریم کو لانے والا ہے تیرے دل پہ، بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ لاتا ہے اللہ کے حکم سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، تصدیق کرنے والے ہیں اس کے جو بین یدیہ ہیں، اس سے پہلے کتابیں ہیں. وَهُدًى، یہ قرآن کریم اور اللہ کے وَهُدًى، یہ ہدایت ہے گمراہی سے. وَبُشْرَىٰ، اور بشارت دیتا ہے جنت کے، للمؤمنین، مسلمانوں کے لیے. یہ تو اجمالی جواب ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں اگر جبرائیل کا کوئی دشمن ہے تو پھر وہ اپنے غصے پہ خود مر جائیں. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو کوئی برا کام نہیں کر رہا ہے، وہ تو آپ کے دل میں قرآن اتار رہا ہے اللہ کے حکم سے، تو اسی پہ دشمنی کر رہے ہو. اب تفصیلی جواب، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، جو اللہ کے دشمن ہو، فرشتوں کے اور انبیاء کے اور جبرائیل کے خاص طور پر. یہ تخصیص بعد تعمیم ہے، بکسر الجیم بفتحہ، جبریل وفتحہ، جبریل ایک، دوسرا بلا حمز و بہ، جبریل جبرائیل. سمجھ آئی بات؟ بیاء و دونہا، اور پھر یا ہے یا نہیں ہے بغیر یا کے دونوں. ومیکال، عطف علی الملائکہ، اس کا عطف بھی ملائکہ پر ہے، من عطف الخاص علی العام، یہ عطف الخاص علی العام، اور چونکہ خاص کو عام کے بعد ذکر کیا جاتا ہے اہمیت کی بنیاد پر. کس کی بنیاد پر؟ ایک تو اس وجہ سے ان دونوں کا تخصیص کیا ملائکہ کے بعد کہ خاص طور پر یہودیوں نے ان دونوں کا تذکرہ کیا تھا. کیا کیا تھا؟ تو جبرائیل ہمارا دشمن ہے، اگر میکائیل لاتا تو ہم مان لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا جبرائیل اور میکائیل کوئی معنی نہیں رکھتا، دونوں اللہ کے محبوب ہیں. جس کو بھی اللہ کوئی کام سپرد کریں ان کو بجا لاتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون، یفعلون، یا تو اس بنیاد پر تخصیص کیا گیا، یا تخصیص بعد التعمیم جو ہے اظہار شرف کے لیے ہوتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی لیلۃ القدر کی رات فرشتے بھی اتر آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ زمین پہ، اور جبرائیل بھی آتا ہے. فرشتوں میں تو جبرائیل بھی شامل ہے نا. کیا ہے؟ جبرائیل بھی شامل ہے. سمجھ میں بات آئی؟ اللہ اہمیت کی بنیاد پر. وفی قراءۃ میکائیل بحمزۃ و عین، وفی اخری بلا یاء، ایک میں حمزہ تو ہے یا نہیں ہے، جیسے جبرائیل میں یہی تھا اس میں بھی یہی ہے. ایک میں حمزہ اور یا دونوں ہے، ایک میں صرف حمزہ ہے یا نہیں ہے، ایک میں یا ہے حمزہ نہیں ہے. سمجھ میں بات آئی؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ دشمن ہے کافروں کے. تو کیا مطلب؟ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل فہو کافرون، جو ایسا ہوگا تو وہ آدمی کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. فإن اللہ عدو للکافرین، پھر اللہ کافروں کے ساتھ دوستی نہیں فرماتے ہیں. تو اس میں بتا دیا کہ تم کفر کا مرتکب ہو رہے ہو. اوقعہ موقع لہم بیانا لحالہم فإن اللہ عدو لہم ہونی چاہیے نا. تو کیونکہ ایک چیز صراحتاً ما قبل ذکر ہوا، بعد میں اس کی طرف ضمیر راجع کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے قباحت کو ظاہر کرنے کے لیے
ان کے بد اعمالی اور بد کرداری کو ظاہر کرنے کے لیے لہم کا ذکر، اچھا کافرین کا ذکر کیا ہے، اس میں ظاہر ذکر کیا، اس میں ضمیر کی جگہ پر۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے نازل کیا آپ کے اوپر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات، واضح دلائل واضحات، آیات بینات واضحات، وحدانیت پر واضح دلیل ہیں، حال ہے۔ رد لقول ابن سوریہ للنبی ما جئنا بشیء، ابن سوریہ نے کہا ہمارے پاس تو کوئی دلیل لے کر نہیں آیا، کوئی معجزہ نہیں لے کر آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے میرے نبی واضح دلائل ہم نے اتارے ہیں آپ کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ کیا ہے؟ ہاں بھائی وہ دروازے میں جو بیٹھا ہوا سو رہا ہے، یہ دیکھیں، ہاں وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، کفر نہیں کرتے ہیں اس پر مگر فاسق، کفروا بِهَا، أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی ان سے کوئی وعدہ لیا جاتا ہے ایمان بالنبی کا، ان خرجا، اگر یہ نبی ظاہر ہو جائیں، اب ان نبی یہ اللہ یعاون علیہ المشرکین، یا یہ وعدہ نبی کے ساتھ کرتے ہیں اللہ یعاون علیہ المشرکین، مشرکوں کے ساتھ ان کے خلاف، نبی کے خلاف نہیں دیں گے۔ معاہدے سے کیا مراد ہے؟ مفسر دو معنی کر رہا ہے۔ ایک وہ وعدہ ہے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہیں، کس کے ساتھ کیے؟ اللہ، حضور کے بعثت سے پہلے اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ اگر آخری نبی آ گیا تو اس پر ایمان لے آؤ گے۔ کیا کرو گے؟ ایک تو یہ عہد شکنی، یا اس عہد سے مراد عہد مع نبی مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین، یہ یہود کے جو 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، تینوں کے ساتھ معاہدہ کی، اور معاہدے کی شکل یہ تھا کہ ہم جس دشمن کے ساتھ بھی لڑیں گے تو آپ کسی کے ساتھ نہیں دیں گے، ہمارے دشمن کے ساتھ نہیں دیں گے، ہم تمہارے دشمن کے ساتھ نہیں دیں گے، اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ لیکن پہلے بنو قینقاع اور بنو نذیر نے عہد شکنی کی، جس کا ذکر ما قبل ہو چکا ہے، جس کے بنیاد پر ان کو جلا وطن کیا گیا۔ پھر غزوہ احزاب میں جب ان بنو قریظہ کو پتہ چلا کہ سارے دنیا کے کافر جمع ہو چکے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، 12 سے 15 ہزار کے تعداد ہے مسلمانوں کے، وہ مشکل 3 ہزار کے قریب ہے، اب مدینے میں ان کو کوئی نہیں چھوڑے گا، ہم نے ساتھ نہیں دی تو ہمارے بھی خیر نہیں ہے، تو وہ بھی عہد شکنی کر کے ان کے ساتھ مل گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی، کوئی باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی، ایک اندھی چلی، ہوا چلنے کی وجہ سے ان کے ہنڈیاں جو ہے وہ اڑ گئی اور ان کے خیمے اکڑ گئے، تو میدان چھوڑ کر بھاگنے پڑے۔ سمجھ نہیں ہے بات؟ جس کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ بنو قریظہ کی خبر لیں، پھر ان کو ان کے عہد شکنی پر ان کو سزا دی۔ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کلما عہدوا، جب بھی وعدہ کریں، عہد اللہ، یا اللہ کے ساتھ وعدہ کریں، عہدن کوئی وعدہ، علی الایمان بالنبی، یہ نبی کے ساتھ ایمان، ان خرجہ، اگر نبی آ گیا، اب ان نبی یا عہد اللہ، عہد النبی، یعنی یہ وعدہ کریں نبی کے ساتھ، اللہ یعاون علیہ المشرکین، نبی کے خلاف مشرکوں کے ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ نبذہ فریق ترعہ، چھوڑ دیا ایک جماعت ان میں سے، بنقضہ، بات سمجھ میں نا؟ اور یہ جواب ہے کلما کے، وہو محل الاستفہام الانکاری، یہ استفہام انکاری کی جگہ پر ہے۔ بل اکثر ہم لا یؤمنون، بلکہ زیادہ تر ان میں سے ایمان نہیں لاتے ہیں۔
ولما جاءہم رسول، جب آئے ان کے پاس پیغمبر من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، ایسے چیز لے کر وہ تصدیق کرنے والے ہیں، لما، اس چیز کے ساتھ، معہم جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، چھوڑ دیا ایک جماعت ان میں سے اللہ کے کتاب کو، کتاب اللہ ہے جن کو کتاب دیا گیا تھا، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پس پوچھتا۔ تورات میں تو نبی کے اوپر ایمان لانے کا وعدہ تھا، تو ایک جماعت نے، انہوں نے ان یہودیوں میں سے اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر دیا۔ کیا کر دیا؟ حسین فرماتے ہیں، یہاں اللہ فرماتے ہیں وراء ظہورہم فنبذوہ وراء، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اے لم یعملوا بما فیہا من الایمان بالرسل۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب کے ظاہری طور پر توہین کی، پس پوچھ ڈالا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لم یعملوا بما فیہا من الایمان، اس پر حکم یہ تھا نا کہ ایمان لے آؤ، اس پر جو حکم ہے اس کو مانو، اس پر عمل نہیں کی۔ اس میں ایمان بالرسل بھی تھا، آخر نبی پر ایمان لانا ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ کأنہم لا یعلمون، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ یہ نہیں جانتے، ما فیہا من انہ نبی حق او انہا کتاب اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ بس ہے۔